أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ویا قوم، اور میری قوم کے لوگو، ہادی یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیتاً ایک نشانی، فذروہا پس چھوڑو اس کو، تأکل کہ یہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین سے، ولا تمسوہا اور نہ چھونا اس کو، بسوء برائی کے ساتھ، فیاخذکم وگرنہ پکڑ لے گا تم کو، عذاباً عذاب قریب جلد آنے والا، فعقروہا پس انہوں نے اس کی کونجیں کاٹ ڈالیں، فقالا پس فرمایا، تمتعوا مزے کر لو، فی دارکم اپنے گھروں میں، 3 ایام 3 دن تک، ذالک یہ وعد اللہ کا وعدہ ہے، غیر مکذوب جو جھوٹا نہ ہوگا۔ قوم عاد، جس کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ جب قوم نے سرکشی کی، اللہ کا عذاب آیا، تو صرف 4000 اہل ایمان بچے، جو آگے جا کر کے مدائن ہجر کے اندر آباد ہوئے۔ انہی کی نسل میں سے ایک قوم ابھرتی ہے، جس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر جس وقت خرابیاں پیدا ہوئیں، ان کی اصلاح احوال کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ صالح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، بت پرستی سے منع کرتے رہے، ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ لوگوں نے بجائے ایمان لانے کے آگے سے کہنا شروع کر دیا کہ اے صالح، ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہو کہ آپ حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں؟ ہم تمہارے اوپر اس وقت ایمان لائیں گے کہ جب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چٹان میں سے ایک حاملہ اونٹنی کو پیدا کر کے دکھا دیں، تو ہم سمجھ جائیں گے آپ حق نبی ہیں، اور آپ کے پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اس امید کے ساتھ کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو معجزہ طلب کر رہے ہیں وہ پورا ہو جائے، تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور عید کا دن تھا، سارے لوگ موجود تھے، اور سرکش اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات سوچ رہے تھے کہ آج معجزہ پورا ہونے والا نہیں ہے، تو ہم لوگوں کے سامنے یہ بات کر دیں گے کہ دیکھو صالح علیہ السلام جھوٹا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ لیکن مجمع عام تھا، لوگ کھڑے تھے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک چٹان میں سے حاملہ اونٹنی نکل آتی ہے۔ اب تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، ان کی بات پوری ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود سرکشی کے راستے ہی کو اکثر لوگوں نے اختیار کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے حوالے سے ان کو ہدایات دی، یا قوم، میری قوم کے لوگوں، ہادی ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اونٹنی ہے۔ اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیا کہ خاص اللہ کی قدرت سے ایک چٹان میں سے پیدا ہو گئی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ لکم تمہارے لیے یہ آیتاً نشانی ہے، جو نشانی تم نے مانگی تھی تمہارے کہنے کے مطابق آ گئی ہے، اب چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ اور اپنی بات کو پورا کر لو۔ اور اس اونٹنی کے حوالے سے لوگوں کو یہ ہدایات بھی دے دی گئیں کہ جس کی کھیت میں جائے گی، چرے گی، چگے گی، کسی نے اس کو پکانا نہیں ہے، گزن نہیں پہنچانا ہے، اور یہ ایک دن کنویں کے اوپر پانی پیے گی، اور ایک دن تمہارے جانور کنویں کے اوپر پانی پئیں گے، لہذا اس کو بگانا نہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں ہے، وہ کرنا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ فذروا چھوڑے اس کو، تأکل کہ یہ کھائے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین سے، ولا تمسوا بسوء اور اس کو برائی کے ساتھ چھونا نہیں، اس کو مارنا نہیں ہے، وہ کرنا تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت جلد عذاب آ جائے گا۔ پہلم پہل تو صبر کیا، لیکن بالآخر تنگ ہونے لگے، اور ایک بدبخت آدمی نے جس کا نام قدار بن سالف تھا، اپنی معشوقہ کے کہنے پر
اور باقی لوگوں کے مشورے کے ساتھ اس نے اس اونٹنی کی کونجوں کو کاٹ ڈالا، اس کی رگوں کو کاٹ ڈالا، اور وہ اونٹنی چیختی چلاتی ہوئی جس چٹان سے نکلی تھی واپس اسی کے اندر چلی گئی۔ فَعَقَرُوا، واپس انہوں نے اس کی کونجیں کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا۔ تو کام تو ایک آدمی نے کیا تھا، کدار بن سالف نے کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جمع کا لفظ ذکر کر دیا کہ ان سب نے اس کی کونجوں کو کاٹ ڈالا۔ تمام کا مشورہ شامل حال تھا، اور اس ایک آدمی کے فعل کے اوپر تمام راضی تھے، تو اللہ نے اس گناہ کو تمام لوگوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر لی کہ لوگوں اپنے گھروں کے اندر 3 دن تک مزے کر لو، چوتھے دن تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ اب تو چاہیے تھا کہ ڈر جاتے، توبہ کر لیتے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح کا کردار ادا کرتے، عین ممکن تھا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو واپس لے لیتا، لیکن سرکشی دکھانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ جس عذاب سے ڈرا رہے ہو ہمارے اوپر لا کر کے دکھا دو۔ بالآخر جب چوتھا روز آ جاتا ہے تو قوم کے اندر جو اہل ایمان تھے ان کو بچا لیا گیا، باقیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ عذاب کیا تھا؟ ایک زلزلہ تھا، اس کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ گئے ظالم لوگ، سرکش لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل امین نے ایک زوردار چیخ بھی لگائی کہ جس سے ان کے دل و دماغ کے پردے پھٹ کر کے رہ گئے اور گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک ضابطہ یہ آتا ہے کہ جب لوگ ایک معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے مطالبے فرمائش کے مطابق معجزہ آ جائے اور پھر بھی ایمان نہ لائیں، تو پھر یہ اللہ کی سنت ہوتی ہے کہ اسے لوگوں کو سزا دے دی جاتی ہے۔ دوسری بات، ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کام اگر ایک آدمی کرنے والا ہو لیکن باقیوں کا بھی مشورہ اس کے اندر شامل حال ہو جائے تو کہ سارے کے سارے لوگ اس کام کے اندر شریک سمجھے جاتے ہیں۔ تیسری بات ان آیات کے اندر سے ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح ظالموں کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو ضرور سزا دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیاں کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، تاکہ دنیا کے اندر بھی سزاؤں سے بچ سکیں، آخرت میں دوزخ سے بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر سکون نصیب فرمائے، عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں جنت ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔